السلام علیکم۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی قومی زبان میں تعلیم دیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو؟ کیونکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنی زبان میں اپنے عوام کو تعلیم دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم سے 2 قدم آگے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ شکایت ہے مجھ کو یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی۔ آپ نے درست کہا، ہمارے ملک کا جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بچہ ہمارے ملک میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پنجابی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پشتو بولتا ہے۔ ہمارے اسکول کالجز کی جو زبان ہے وہ اردو زبان ہے، اور ہماری دفتری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ سارے کا سارا وہ عربک میں ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، تو ہم لوگ جو ہے وہ بیسک نفسیاتی مریض ہیں۔ تو ہمارا اگر کوئی وزیر دوسرے ملک میں بھی جاتا ہے تو وہ انہی کی زبان میں بات کر کے فخر فیل کرتا ہے اور اپنی زبان میں بات کرنے کو احساس کمتری سمجھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ اگر چائنا کو دیکھیں تو چائنا میں کیا ہے؟ چائنا اپنی زبان میں بات کرتا ہے جہاں بھی جائے۔ آپ ترکی کو دیکھیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا نے کیا کیا ہے، اس کی ترقی کا راز کیا تھا؟ انہوں نے دوسرے ملکوں کی کتابوں کو جسٹ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہماری قومی ٹیم جو ہے وہ میچ کھیلنے کے لیے دوسرے ملک میں چلی گئی۔ جب میچ کھیلا، میچ جیت لیا، پھر ہمارے کیپٹن نے جو ہے وہ وہاں پر انٹرویو دیا تو انٹرویو میں تھوڑی مسٹیک کی، انگریزی زبان میں انٹرویو دے رہا تھا، جس پر ہماری قوم نے جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ تنقید کی۔ تو ہم نے کیا وہاں اس کو انگریزی مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا؟ ہم نے تو اس کو میچ کھیلنے کے لیے بھیجا ہوا تھا ٹیم کو، تو وہ میچ جیت گئے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایبلٹی کتنی ہے۔ اور جہاں تک بات زبان کی ہے تو بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ زبان جو ہے وہ 3 سال کے اندر سیکھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قابل بن گیا۔ تو قابلیت کسی اور چیز کا نام ہے، زبان کا سیکھ جانا کسی اور چیز کا نام ہے۔ کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان عروج پر تھے اور انگریز جو تھا وہ زوال پذیر تھا۔ انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کی کتابوں کو جسٹ ٹرانسلیٹ کیا تھا، پھر اپنے بچوں کو پڑھائی تھی، جس کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جنہیں دیکھتا ہوں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ملک کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں تو 10 طرح کے جو ہے وہ تعلیمی نظام ہیں۔ اب ایک غریب بچے کا تعلیمی نظام کچھ اور ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچہ پڑھتا ہے پرائیویٹ سکولوں میں اس کا تعلیمی نظام سلیبس کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ او لیول ہے، اے لیول ہے، پھر مدرسہ سسٹم ہے۔ تو جہاں اتنے مختلف نظاموں سے بچے جب پڑھ کے آتے ہیں تو آپ پھر سلیبس مختلف ہے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک قوم بن جائے گی؟ ظاہری بات ہے جو بچہ اے لیول پڑھ کے آئے گا، او لیول پڑھ کے آئے گا، اسے کیا پتا ہوگا کہ اسلامی اقدار کیا ہیں؟ اسے کیا پتا ہوگا کہ ملک سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ پھر وہ تو کرپشن کرے گا، وہ تو لوٹ مار کرے گا۔ جس کو اقبال نے بھی کہا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارا تعلیمی نظام ایک نہ ہو جائے، اور جہاں ایک عام غریب شخص کا بچہ پڑھے وہیں جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزراء اور امراء کے بچے پڑھیں، تو دیکھنا تعلیمی نظام درست ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تقسیم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری خرابیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اس پر کوشش کی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتری آئے گی۔